ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کیا کرو۔ دوستو، ابھی ویڈیو جو آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب سے دھرنے کا اعلان کیا ہے نا، تو حکومتی حلقے تو نو ڈاؤٹ کے پریشان ہیں، لیکن جو مولانا صاحب کے دوست ہیں نا، دوست مولانا صاحب کے، سمجھ گئے نا آپ، مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے، وہ ان سے زیادہ پریشان ہیں۔ حکومت سے زیادہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے پریشان ہیں، اور ان کی بڑی وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دو وجوہات بتاتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیوں اس طرح کا ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھرپور طریقے سے پہلے دن سے ہی عمران خان کی حکومت کی زبردست مخالفت کی ہے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تھوڑا سا احتجاج کیا کہ یہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے، وہ عمران خان کو لایا گیا ہے، فلانا فلانا۔ بعد میں یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے ہوتے اب بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کی دو وجوہات میں نے آپ کو بتانی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو نیب ہے نا، نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ بھی کہتے ہیں لوگ، نیب نے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو سر نہیں اٹھانے دے رہی۔ نیب وہ ذرا سی ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نون لیگ کی تو تقریباً آدھی قیادت اندر ہے، اور جو باہر ہے نا وہ سب کو نوٹس وغیرہ سرو ہو چکے ہیں نیب کی طرف سے۔ یہ وکٹمائزیشن ہے، کلیئر کٹ وکٹمائزیشن ہے، یہ کوئی احتساب نہیں ہے۔ ٹھیک، اب پیپلز پارٹی کے بھی دیکھ لو تو مین لوگ ان کے جو ہے آصف زرداری صاحب اندر ہیں، وہ فریال تالپور صاحبہ اندر ہیں، اور ابھی ریسنٹلی خورشید شاہ اندر ہیں۔ تو ان کے اندر بھی وہ دم خم نہیں ہے کہ وہ بھرپور احتجاج کا اعلان کریں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو ہے نا عمران خان نے شہباز شریف نے کہا تھا کہ دھرنے کو اکتوبر سے نومبر میں لے جاؤ، اور بقول شیخ رشید کے اب پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اس کو دسمبر میں لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، جبکہ عمران خان بضد ہیں کہ بھئی یہ دھرنا میں نے اکتوبر میں دینا ہے۔ اچھا، ان دنوں میں ہی 2 دن پہلے جو اقوام متحدہ میں عمران خان نے تقریر کی ہے اور جس کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے، نو ڈاؤٹ تقریر بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی تقریر، بے مثال تھی، یونیک تھی۔ اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں سب سے زیادہ جو تعریف کی جا رہی ہے نا، وہ علماء کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ جو انگریزوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے بڑے بہترین انداز میں پیش کیا ہے، اس لیے وہ سارے علماء اس کے دیوانے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو جادو ہے نا یہ تقریر کا، یہ میرے حساب سے 2 مہینے تک اس کا اثر رہے گا۔ 2 مہینے تک اور کوئی چیز جو ہے نا ابھر کے سامنے نہیں آئے گی، مہنگائی اور دوسری چیزیں، لا اینڈ آرڈر اور یہ ساری چیزیں۔ 2 مہینے تک اس کا اثر رہے گا تقریر کا کہ عمران خان از گریٹ، عمران خان نے بڑی اچھی تقریر کی۔ لیکن چونکہ حکومت کے دوسری جو چیزیں ہیں وہ صحیح نہیں جا رہی، تو اس لیے جو ہے نا وہ 2 مہینے کے بعد پھر جو ہے نا چیزیں ابھریں گی۔ اب جو ہے نا ایک اہم مسئلہ اور میں آپ کو بتاؤں جو اصل وجہ بن رہی، ایک وجہ یہ ہے، 25% وجہ یہ ہے کہ ان کو نیب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو ہے نا سر نہیں اٹھانے دے رہی۔ 75% جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان خان کی پرسنالٹی ہے۔ اس دھرنے کے اعلان کے بعد فضل الرحمان خان صاحب کی جو اینٹی حکومت لوگ ہیں جتنے بھی ہیں ان میں بہت زیادہ پذیرائی ہوئی ہے، اور لوگ عمران خان کے بعد مولانا فضل الرحمان کو متبادل جو ہے نا قیادت سمجھ رہے ہیں اور اگلا وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، ان کے جارحانہ بیان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب پیپلز پارٹی نے بھی غور کیا، نون لیگ نے بھی غور کیا۔ اب نواز شریف صاحب اندر ہیں، انہوں نے کیپٹن صفدر کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے کہ ہر صورت احتجاج میں حصہ لیں اور بھرپور طریقے سے لیں۔ لیکن دوستو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف نہ تو احتجاج میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور نہ وہ بھرپور طریقے سے لیں گے۔ اگر مجبوری ہوئی نا، جیسے کسی کو گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو گن پوائنٹ پہ وہ کر دیتا ہے۔ شہباز شریف اگر دھرنے میں آئے تو نواز شریف کے گن پوائنٹ کی وجہ سے وہ آئیں گے، ورنہ وہ نہیں آنا چاہتے۔ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے، نہ بولے ہیں، نہ بولتے رہے ہیں، اور نہ وہ دھرنے میں آئیں گے۔
اب وہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے کہ اگر یہ دھرنا کامیاب ہوا تو وہ تو سیکنڈ نمبر پہ چلے جائیں گے، وہ سیکنڈ اور تھرڈ نمبر پہ چلے جائیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل سامنے آ جائیں گے کامیابی کی صورت میں۔ ناکامی کی صورت میں بھی ابھی مولانا صاحب نے دھرنے کا صرف اعلان کیا ہے تو پوری دنیا سے ان کی تعریفیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو اینٹی گورنمنٹ لوگ ہیں ان کے حلقوں میں، ان کے حل میں صرف ایک ہی آواز سنی جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ لوگ پیپلز پارٹی کو بھی بھول رہے ہیں اور نون لیگ تو کوئی ایک جلسہ بھی نہیں نہ کر سکی۔ ہاں، مریم نواز باہر ہوتی تو وہ نمبر 1 ہوتی، مریم نواز، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اصل خطرہ ان کو ہے نا وہ یہی ہے، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان سے، کہ اگر دھرنا کامیاب ہوتا ہے تو مولانا صاحب نمبر 1 پہ آ جائیں گے اور اگلے وزیر اعظم وہ ہوں گے، اور یہ دونوں پارٹیاں یہ نہیں چاہتی۔ اس لیے یہ میرا تجزیہ ہے، اور مولانا صاحب کو یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہر صورت میں آپ اکیلے ہیں، اکیلا دھرنے کی پوزیشن میں ہیں تو دھرنا دیں، ورنہ ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔